اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور ہماری دینی اور اسلامی مائیں اور بہنیں، ہم لوگ بچپن میں یہ سنا کرتے تھے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کائنات کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن یہ گنتی 1,24,000 کی نہ تو قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو کتنی تعداد میں انبیاء کرام کو اس نے اس دنیا میں بھیجا، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالی کو ہے۔ بے شمار انبیاء کرام کو، انگنت انبیاء کرام کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر درود اور سلام نازل ہو، خصوصاً آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کسی نبی کا انکار کیا تو پھر مسلمان نہیں رہو گے۔ کیا خوبصورت مذہب ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی نبی کو مانتا ہے تو دوسری نبی کو وہ لوگ برا بھلا کہتے تھے، ان کی امت کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بنو اسرائیل کو اور عیسائیوں کو اس بات کا علم تھا، جانتے تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن صرف عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ان سے نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسل جو چلی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنے اس نسل سے۔ اس لیے ادھر جو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ انبیاء ہوئے، ان لوگوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہمارا یہ ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ہے تفصیلاً ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور جن کا ذکر نہیں ہے، نام لے لے کر کے ذکر نہیں ہے، اجمالاً ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر
قیامت کے صبح تک کے لیے بنا کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرا موضوع ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا مسلمان اور مسلمان۔ نبی کو مانتے ہیں ہم، نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی کتاب پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، نبی کے نام کو دہراتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق پیدا کر پا رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، قیامت کے صبح تک پیدا کرتا رہے گا، لیکن من وعن ایک ایک حرف جس کے مان کر کے انسان زندگی گزار سکتا ہو، آئیڈیل بنا کر کے، کوئی ذات اس دنیا میں نہیں ہے سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ یہ کہ کوئی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں زندگی گزارتا ہو اور عملی طور پر یہ پیش کر کے دکھلاتا ہو کہ ہم نبی کے طور طریق پر چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس وقت بھیجے گئے تھے، جانتے ہیں اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے، ٹاٹا کے لیے اگر ایک نبی ہے تو الگ ہو گئی، رانچی کے لیے ایک پیغمبر الگ ہیں، ایک زمانے میں ایک الگ تو دوسرے زمانے میں الگ، ایک شہر میں ایک نبی تو دوسرے شہر میں دوسرے نبی، تیسرے شہر میں تیسرے نبی، اس طریقے سے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، قیامت کی صبح تک سب سے بڑا پیغمبر بنا کر کے مبعوث کیا پوری کائنات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے، افریقہ کے لیے، امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا پیغمبر بنایا۔ میرے بھائیوں، گزشتہ تمام امتوں میں اور اس زمانے میں جو اس دنیا میں برائیاں جنم لی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجا جا رہا تھا تو وہ سب برائیاں بیک وقت پائی جا رہی تھی۔ تمام کا صفایا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرا اخلاق خراب ہو، میرا کردار خراب ہو، کیا آپ کبھی مجھے دیکھ کر کے سلام کریں گے؟ کیا کبھی عزت سے آپ بلائیں گے؟ یا آپ کا اخلاق خراب ہو، ہمارے ساتھ آپ بدسلوکی کریں تو کیا میں عزت کے ساتھ آپ کا نام لے سکتا ہوں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ماں کے پیٹ سے ایسی کی کہ زمانے جاہلیت میں بھی کسی آدمی نے یہ نہیں دکھا سکا کہ گرچہ ابھی نبی نہیں بنا ہے لیکن ان کے اندر یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، وہ خرابی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی سب سے بہترین اور اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ بتک جاتے، آپ بفر جاتے، آپ کسی چیز پر تیش میں آ جاتے، کوئی معاملہ ہوتا، آپ کڑک مزاج ہوتے تو لن فضوا من حولک، تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں،
لوگ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی بھی آدمی پھٹکتا نہیں، آپ کے ارد گرد نہیں آتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ابھی رسول نہیں بنائے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا احترام تھا۔ عربی مہینے محرم سے شروع، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، حرام مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، سارے مکہ کے قبائل جمع ہیں، سبوں نے ہاتھ بٹایا، لیکن حجر اسود کو جس کونے میں رکھنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کونا ہے، یہ صفا کی طرف، صفا سے شروع کرتے ہیں صحیح مروہ پر، پھر مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، تو یہ صفا کی طرف، حجر اسود کی طرف جب جو آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہوگا، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوگا، ان کو اندازہ ہوگا کہ جب طواف خانہ کعبہ شروع کرتا ہے تو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتا ہے اور وہیں سے طواف کا آغاز کرتا ہے۔ یہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس لیے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو، اس کو چومتے ہو جب تم حج میں جاتے ہو، عمرہ میں جاتے ہو، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا ہے سنو حجر اسود، تم پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تم نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، اس لیے ہم نہیں چومتے کہ ہم تم سے نفع کی امید رکھتے ہیں، اس لیے نہیں چومتے کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں کہ اگر نہیں چومیں گے تو نقصان ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔ کیوں چومتا ہوں؟ اس لیے چومتا ہوں لقد قبلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے، بس اتنے کے لیے میں تم کو چومتا ہوں۔ تم مجھے کوئی بیٹا دینے والا نہیں، جنت عطا کرنے والا نہیں، جہنم سے بچانے والا نہیں، یہ سب کچھ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کو دیکھا ہے اس لیے چومتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو حجر اسود کو اتنا متبرک پتھر ہے، کون رکھے گا؟ جہاں رکھنا ہے۔ 4 قبیلے اس وقت تھے، چاروں قبیلوں میں اختلاف ہو گیا، ہم تھوڑا سینئر ہیں ہم رکھیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہم رکھیں گے، جھگڑا ہو گیا، اور اتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہوا کہ لگا تلواریں نکل آئیں گی اور قتل و غارت گری مچ جائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، لڑو نہیں، چھوڑ دو، آج کام یہیں رک جائے گا، اس کے اوپر کام نہیں جائے گا، کام یہیں رک جائے گا۔ کل پہلی بار سب سے پہلا انسان جو خانہ کعبہ کے اندر آئے گا، صبح سب سے پہلا انسان جو آئے گا، ہم لوگ اسی کو حکم بنائیں گے، اسی کو فیصل بنائیں گے، انہی کو پنچ مقرر کریں گے، انہی کو جج مقرر کریں گے، اور سب سائن کرو کہ وہ آدمی جو فیصلہ کر دے گا اس کے فیصلے کو ہم سبھی مان لیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا انتظام! اللہ اکبر! جب سیرت پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، ابو لہب آ سکتا تھا، ابو جہل آ سکتا تھا، امیہ بن خلف آ سکتا تھا، بڑے بڑے چودھری مکے کے اندر موجود تھے، پہل آ سکتا تھا، لیکن جب سارے لوگ آئے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ میرے بھائیوں، جب لوگوں نے دیکھا، بیک زبان کہا، یتیم بچہ تھا،
यतीम था, बाप का यतीम, मां का यतीम। बाप का यतीम जब पेट में था, मां के पेट में, उसी वक्त बाप का इंतकाल हो गया, चंद सालों के बाद मां का इंतकाल। ऐसा बच्चा जो यतीम था, यतीम, लेकिन आज मक्का के बड़े बड़े चौधरी ने उनको अपना पंच मुकर्रर किया और बैक जबान कहा, सादिक और अमीन। जो बताना चाहता हूं ये कहा, तमाम लोगों ने गवाही दी कि सबसे सच्चा और सबसे अमानतदार अगर मक्का में कोई नौजवान है तो यही मोहम्मद। अब हम लोग चूंकि नबी नहीं बनाए गए थे, लेकिन हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम आए तो जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ रहे थे। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कही, दूसरी पर कदम रखा, आमीन कही, तीसरी पर कदम रखा, आमीन कही। लोगों ने सोचा कि आज नया अंदाज आया होगा शरीयत में। कभी कभी साहबा यही समझते थे कि शरीयत नाजिल हो रही है, और इसी तरीके से कभी नमाज में कमी बेशी हो गई, भूल चूक हो गई, तो साहबा जल्दी से पूछते नहीं थे, सोचते थे कि हो सकता है कि जिब्रील अमीन आए होंगे। तो सबों ने ताज्जुब से देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिकमतें बताई, उनमें से एक बताई कि रमजान का महीना मिले और अल्लाह ताला को राजी और खुश ना कर सको, गुनाहों से तौबा ना कर सको, तो ऐसे आदमी पर अल्लाह की लानत हो। ये जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं, और आमीन कहने वाला कौन? कायनात का सबसे अफजल इंसान जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सीढ़ी पर कि बूढ़े वालिदैन मिले हों, उनकी खिदमत करके जन्नत ना पा सके हों, उन पर अल्लाह की लानत हो। जिब्रील अमीन की बद्दुआ, जिब्रील अमीन की बद्दुआ, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आमीन। और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए हजरते जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, नबी का नाम आए और बुहालत इतनी, नबी का नाम आए और जबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अदा ना हो, उन पर अल्लाह की लानत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन की। इसलिए नबी का नाम आए, लिखते पढ़ते हर वक्त पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिए। ये नहीं कि साथ लिख करके छोड़ दीजिए, जी नहीं, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदा कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के जबान से नबी का नाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। तो बताइए, तमाम लोगों ने सच्चा और अमानतदार की गवाही दी। एक इंसान के बुलंद अखलाक के होने के लिए सबसे बड़ी दलील क्या है? क्या है? अखलाकमंद होना, किरदार वाला होना, सच्चा होना और अमानतदार होना। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जिंदगी गुजारी। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गाली दी, ताइफ का मैदान याद रखिए। ऐसे ही आज टाटा की सरजमीन तक, हिंदुस्तान की सरजमीन तक इस्लाम का कलेमा बुलंद नहीं है। अभी हर जगह से, मस्जिद से आवाज यूं ही नहीं आ रही है। बड़ी कुर्बानियां दी, खुद नबी ने दी, सहाबा ने दी। जब उन कुर्बानियों को याद करिएगा, आंख से आंसू जारी हो जाएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को समझाने के लिए चले गए। अखलाक देखिए, किरदार देखिए। आज अगर कुछ मामूली बात हो जाए तो नहीं मालूम, हम लोग लाठी लेकर के निकल जाते हैं, बिफर जाते हैं। अगर कोई किसी से गलती हो गई, माफ करने का जज्बा नहीं है। आज सुनिए, नबी की सीरत की रोशनी में नबी का अखलाक क्या था। ताइफ गए। हम लोग बच्चों वाले हो, बेटा कभी बेटे से कोई बात गलती हो जाती है, मैं नाफरमानी नहीं कहता, वो हमारे बच्चे हैं, उनकी तालीम करना, तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनकी तालीम और तरबियत करें। एक शख्स ने हमसे कहा कि बेटा मेरा इफ्तार मेरे साथ नहीं करता। मैंने कहा कि आपने इफ्तार की प्लेट ली हो और अपने बेटे को दस्तरखान पर बुलाया हो तो बताइए। चुप हो गए। मैंने कहा बेटा नहीं शामिल होता, आप बुलाइए, नहीं तो प्लेट उठाइए और बेटे के रूम में चले जाइए। बेटा शर्मा जाएगा,
اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرے گا. پہلے ہم تو اپنی تعلیم اور تربیت کریں, انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے بھی سدھر جائیں گے. اس کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے کہ ذرا کوئی کلمہ پڑھ لے, کوئی کہہ دے. ایک بات یہاں میں رک کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جبریل امین جب آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے, جبریل امین یہ آیات کریمہ لے کر کے آئے اور جبریل امین نے کہا کہ نبی اب سونے کا زمانہ ختم ہو گیا, اٹھیے اور تبلیغ کیجیے. آنکھ سے آنسو آ گیا, نبی رحمت کی آنکھ سے آنسو آ گیا. سوچنے لگے کس کو کہوں گا, کون پتھر مارے گا, میں یتیم بچہ ہوں, نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے, کون میری بات مانے گا. آنکھ سے آنسو آ گیا. مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیری یہ بیوی تیرا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے. گود سے لگایا. سیرت کی کتاب گواہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے گود سے لگایا اور مسکرا کر کے جواب دیا کہ آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر دے گا, کیسے برباد کر دے گا. نبی نے کہا لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا, دماغ پھٹ جائے گا, لگتا ہے ضائع ہو جاؤں گا. مائی خدیجۃ الکبریٰ مسکرا کر کے جواب دیتی ہے اب بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کلا, بخاری کے الفاظ, کلا گھبرائیے نہیں, لن یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا ذلیل اور ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک تحمل الکلا, آپ کیا کرتے ہیں, جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے, بوجھ والا ہوتا ہے, اس کا بوجھ ڈھو دیتے ہیں. یتیموں کا کام آتے ہیں, بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں, مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں, غریبوں کا سہارا بنتے ہیں. میں گواہ ہوں, مائی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں جس انسان کے اندر یہ خصلتیں موجود ہوں, بیواؤں کا کام آنا, یتیموں کا کام آنا, غلاموں کا کام آنا اور مسکینوں کا کام آنا, ضرورت مندوں کا کام آنا, اپنی چیز چھوڑ کر کے دیکھا کہ ایک آدمی بوجھ لے کر کے جا رہا ہے, جا نہیں پا رہا ہے, نبی آپ کندھے پر اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہو. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضائع نہیں کرنے والا. مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر. سب سے پہلے کلمہ میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خراب عورت ہوتی تو کہتی ہاں اب بہت تم نبی بننے کا شوق تم کو چل رہا گیا. آج لوگ شادیاں کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا دیندار عورت سے شادی کرو, تربت یداک, تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو. حدیث کے الفاظ میں میں اس کا مفہوم یہ بتاتا ہوں کہ دونوں ہاتھ آپ کے تر رہیں. جب گھر میں آپ رہیں, دونوں ہاتھ سے مراد ہے جب گھر میں رہیں امن کی زندگی, اور جب باہر جائے سکون کی زندگی, کوئی ٹینشن گھر سے متعلق نہ ہو. اس کی ضرورت ہے. 25 سالہ خوبصورت نوجوان 40 سالہ عورت سے شادی کی تھی. آج کوئی کرے گا کوئی نہیں. آج اگر 50 سال کی عمر میں, 55 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کنواری لڑکی کو تلاش کرتا پھرتا ہے. لیکن نبی نے 40 سالہ عورت سے شادی کی, ایسی عورت سے شادی کی جس نے شادی کرنے کا ارادہ تک چھوڑ دیا تھا. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. میرے بھائیوں, نبی کے یہ اخلاق تھے, مائی خدیجہ نے بیان کیا. طائف گئے, لوگوں کو بتایا اللہ اکبر میں اجنبی انسان ہوں, آپ کے شہر میں آیا ہوں, اگر میں اس گلی سے گزروں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان کنکڑیاں لے کر کے نکلیں اور جان لیں کہ یہ آدمی ٹاٹا کا رہنے والا نہیں ہے, اور پتھروں سے مارنا شروع کر دے, گالیاں دینا شروع کر دے, اور اگر گلی میں کوئی کتا اجنبی آ جاتا ہے جس کو دوڑایا جاتا ہے, اگر ہم کو اسے دوڑانے لگے تو کتنا خراب لگے گا, ذرا 1 منٹ کے لیے ذہن میں اس کا خاکہ بٹھائیے. طائف گئے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے کنکڑیاں, مذاق اور استہزاء. اللہ اکبر, چوٹ کھاتے کھاتے جب
تھک جاتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دو طاقتور نوجوان آتا ہے اور ایک آدمی ادھر سے پکڑتا ہے اور ایک آدمی ادھر سے پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے پھر کھڑا کر دیتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، آیا اور آ کر کے کہا اے نبی رحمت، اے آخری رسول، فرشتوں نے آپ کے اوپر دیکھا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ طائف کا جو علاقہ ہے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، اے نبی اجازت ہو دونوں طرف سے پہاڑ کو ایسے کروں جیسے پیس دیا جاتا ہے چکی میں، اسی طریقے سے میں ان تمام لوگوں کو پیس دوں، صرف اجازت دوں۔ ہم آپ ہوتے بچے کی معمولی غلطی پر بددعا دے دیتے ہیں، گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یاد رکھیے، نبی کا اخلاق یاد رکھیے۔ یہ جوتے میں خون بہ کر کے جمع ہو گیا ہے، نبی تھک کر کے چور چور ہے، پانی کے لیے وہیں قریب میں ایک باغ موجود ہے، اس کے اندر گھس جاتے ہیں اور جا کر کے پانی پیتے ہیں، اتنا تھکا ہوا انسان، لیکن اللہ اکبر کیا خوبصورت پیغمبر۔ قیامت کی صبح تک کے لیے کائنات کے لوگوں، ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالنے والوں، ان کی زندگی کے ایک ایک حرف کو پڑھو، اگر ایک دن کا جو ان کا کردار تھا آج کی دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر ان کے ایک دن کا کردار نافذ کر دیا جائے گا تو اس ملک کے اندر امن و امان بحال ہو جائے گا، کسی طرح کی انارکی نہیں پائی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ارے میں جانتا ہوں کہ نہیں، یہ نابوجھ لوگ ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے تو ان کے بچے ایمان لائیں گے، ان کے بچوں میں علماء پیدا ہوں گے، اہل علم پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا ہوں گے۔ اس لیے اے پہاڑ کے فرشتوں، تمہاری درخواست صحیح ہے لیکن مجھے منظور نہیں، میں نے طائف والوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں اس طرح کی مثال ملے گی؟ معاف کر دیا۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کی سرزمین میں اتنی برکت رکھی کہ طائف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا، سعودی عرب میں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ طائف کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں نکال دیے گئے، مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے، پیچھا کیا گیا اور 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا پکڑ کر کے لانے والوں کا۔ صحابہ کا قتل ہوا، جنگیں ہوئی، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق اور دیگر جنگیں ہوئی، لیکن سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو فتح عطا فرمایا۔ نبی کے ہاتھ میں کامیابی، اسلام کا جھنڈا سن 8 ہجری میں مکہ میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ وہی جگہ ہے جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذیت دی گئی تھی، جہاں مائی سمیہ رضی اللہ عنہا کو لنگا کر کے پہلا انسان جس نے اسلام کے خاطر خون دیا ہے وہ مائی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے کہ ان کو 2 مختلف جانوروں سے باندھ کر کے لنگا کر کے ان کی شرمگاہ میں برچھا مار کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ وہ زمین گواہ، مکہ کا ذرہ ذرہ گواہ، نبی کی بیٹیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور حبشہ تک ان لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں کے بادشاہ نجاشی کو جا کر کے ورگلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈال دیا، وہ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، آپ عراق کی جنگ کو دیکھیے اور دنیا کی جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب ایک قوم
اور حملہ آور قوم جب کامیاب ہوئی ہے تو جو مغلوب ہوئی ہے، جو جنگ ہار گئے ہیں، ان کے ساتھ کتنی بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے کسی کو ایک جھاپڑ تک نہیں مارا. کتنی جنگیں ہوئی لیکن نبی نے کسی کے اوپر تلوار نہیں چلائی. مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا. سارے مکہ کے جو گادری جس نے نبی کے کندھے پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی تھی، جنہوں نے حضرت بلال کو سینے کے بل لٹا کر کے پیٹھ پر بھاری چٹان رکھی تھی، اللہ کے نبی نے اسلام کا نعرہ بلند کرنے کے لیے جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حبشی کو کہا آپ خانہ کعبہ پر چڑھ جائیے اور اعلان کیجئے، اذان دیجئے، اور ایک غلام آدمی مکہ کی اور پوری دنیا کی سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین مسجد خانہ کعبہ کی چھت سے ایک غلام اعلان کرے گا کہ اے مکہ کے اوباشو سنو، اب بھی ٹائم ہے، کلمہ پڑھ لو. اب اسلام کا غلبہ آنے والا ہے، اور اسلام میں کلمہ پڑھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا سب سے اہم ہوتا ہے. غلام ہو آزاد ہو کوئی کچھ نہیں. لوگ اتنا دہشت میں تھے کہ کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے آج کی تاریخ ہوتی، دنیا کی تاریخ ہوتی، تمام کو گرفتار کرواتے اور ایک ایک سے ایک ایک کیے کا بدلہ لیتے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. غزوہ احد میں کان کو کاٹا گیا تھا، ناک کو کاٹا گیا تھا اور گلے کا ہار بنایا تھا خوشی کے مارے، اور کلیجہ نکال کر کے کچا کلیجہ زبان سے چبایا گیا تھا اور خوشی منائی گئی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، آج تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، جاؤ سب کے سب آزاد ہو. بخاری کی روایت ہے کہ جو خانہ کعبہ میں آ کر کے جگہ لے لے گا امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جگہ لے لے گا وہ امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رہ جائے گا امان ہے. مکہ کے باشندوں نے کہا کہ اس طرح کا انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر، کتنا بڑا اخلاق. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. نہیں، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، اسلام کردار کے زور سے پھیلا ہے. اور کیسے، اس کی بھی چند مثالیں ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے. بخاری کی یہ حدیث ہے. ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے، ایک طاقتور نوجوان جو غیر مسلم تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، آیا اور نبی کی تلوار اٹھائی اور تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد نکال ہی رہے تھے کہ نبی کی آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ نوجوان، کافر نوجوان ایک دم طاقتور، وہ کہتا ہے کہ نبی، ابھی ایمان نہیں تھا، محمد تم کو ہمارے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تلوار تمہاری ہمارے ہاتھ میں، تلوار بھی نکالی ہوئی ہے، میں توانا تندرست ہوں اور آپ تو ضعیف آدمی ہیں، کمزور آدمی ہیں، بتائیے میرے ہاتھ سے تمہیں آج کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، مجھے کوئی اور نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات بچانے والی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں نبی کے لفظ میں یہ تاثیر، اس لیے انسان کو کبھی کبھی اکٹھے میں اور کبھی کبھی تنہا رہیں، آنکھ بند کرے اور کچھ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. ایک الگ چاشنی ہوتی ہے. نبی نے کہا اللہ، اس نوجوان کا ہاتھ کانپنے لگا، تھر 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 کانپنے لگا. اور جب آدمی کانپتا ہے تو پھر نہ اسے گاڑی سمجھتی ہے نہ ڈنڈا سمجھتا ہے. تلوار ہاتھ سے گر گئی.
نبی نے ہاتھ میں تلوار لی اور تھوڑا سا ماجرا دیکھنے کے لیے کہا کہ اب بتاؤ نوجوان، اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا. اس نے کہا اے محمد، اگر تو نے بچایا تو میری جان بچ جائے گی، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ تمہاری گردن مار دوں. تم کو نہیں معلوم تھا، تم نے جو کہا اے نوجوان میں نے تم کو معاف کر دیا، اتنا کہنا تھا. وہ نوجوان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. ایسے موقع پر اگر ہم لوگوں کو ہاتھ آ جائے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے. یہ ہم نبی کے امتی ہیں. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہر بات میں لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، اونچ نیچ بات کرنا اور سازشیں رچنا، ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا، حرکت کرنا، یہ ہمارا اخلاق ہے. اور اللہ نے ہم کو کتنا خوبصورت نبی عطا فرمایا. اب ایک بات اور بخاری کے روایت سنا دیتا ہوں خوبصورتی سے متعلق. قیامت کا دن ہوگا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، ساری امت کے لوگ پریشان ہوں گے. کیا ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے درجے کو بلند کرنے کے لیے، عظمت کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا سامان حشر کے میدان میں انتظام فرمائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے نوح اتنا بڑا پیغمبر ہم نے بنایا، آپ نے ایسی ہی زندگی گزار دی، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا نہیں. اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن لوگوں کی نگاہ میں یہ بات چرچا میں لائیں گے. اللہ رب العالمین کہیں گے نوح ہم نے آپ کو اتنی عمر عطا فرمائی، آپ نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی. اللہ کہیں گے کیسے میں جانوں؟ کون گواہی دے گا؟ بتائیے. اگر ہم کہیں اسٹیشن پہ پھنس جائیں، کہیں اجنبی جگہ میں پھنس جائیں، مجبور ہو، اگر کوئی آدمی کہے کہ گواہی دے گا تو تم کو چھوڑ دوں گا، کیا للچائی ہوئی نگاہ سے آدمی دیکھے گا کہ اللہ کوئی گواہی دے دے؟ کوئی آدمی اٹھ کھڑا ہو میرے حق میں گواہی دینے والا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں ہیں گواہ، ہماری امت کے لوگ ہیں. یعنی نوح علیہ السلام اپنی امت کی طرف اشارہ کریں گے. ان کی امت کے لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے. کیسے لگے گا بتائیے؟ اگر آپ کا بیٹا ہو، آپ کہنے کہ میں نہیں جانتا میرا بیٹا ہے کہ نہیں. آپ میرے گاؤں کے ہیں، کئی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں آپ کو چھوٹ جائے، لیکن میں کہہ دوں کہ نہیں پہچانتا ہوں، کیسے لگے گا آپ کو؟ کتنا خراب لگے گا ذرا سوچئے. حضرت نوح علیہ السلام کی امت والے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہم نہیں جانتے. کہیں گے اب بتاؤ نوح کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ کوئی ہے گواہ؟ کہاں پروردگار عالم ابھی گواہ ہے، ابھی میں گواہ لانے والا ہوں. امت محمدیہ میرے حق میں گواہی دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر گواہی دیں گے، ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے. امت محمدیہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نگاہ اٹھائے گا، کہے گا ہو تم لوگ گواہی دینے والے؟ کہیں گے کہ جی ہاں ہم امت محمدیہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. میرے بھائیو یہ ہماری پہچان ہے، یہ امت محمدیہ کی عظمت ہے، یہ شناخت ہے، اور یہ ہمارے نبی کا انداز ہے. میرے بھائیو ہم اتنے خوبصورت امت ہے اور اتنے اچھے مسلمان ہیں. اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور مجھے آپ کے ڈنڈے سے جسم میں لگ گیا. سنیے معمولی بات نہیں ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ کے ڈنڈے سے مجھے چوٹ لگ گئی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، بدلہ. اللہ اکبر. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے، حکم ہو گردن مار دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو ڈنڈا. اس کے لیے اگر آج ہم تیار ہو جائیں دنیا کے سارے جھگڑے مٹ جائیں گے،
سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. نبی نے کہا لو، اس نوجوان نے کہا، اس صحابی نے کہا نہیں، جب آپ کا ڈنڈا مجھے لگا تھا میرا جسم لنگا تھا، میرے جسم میں کپڑا نہیں تھا. اے نبی، آپ کے جسم میں ابھی کپڑا ہے، اس لیے آپ کپڑا اتاریے تب میں بدلہ لوں گا. کیا ماجرا ہوگا، کیا صحابہ کو برداشت نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن آگے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کپڑا اتارا، وہ صحابی آ کر کے چمٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول معاف کیجئے گا، میں آپ سے انتقام اور بدلہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، میں مہر نبوت دیکھنا چاہ رہا تھا. مہر نبوت کو چومنے لگا. وہ کہا اللہ کے رسول، میں مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، یہ ناٹک کیا تھا، میری کیا مجال کہ نبی سے میں انتقام لوں. میرے بھائیو، اس طرف کے واقعے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ کا سب سے افضل انسان، سب سے برگزیدہ پیغمبر ڈنڈا تھما دیتے ہیں، کپڑا اتار دیتے ہیں کہ لے لیجئے انتقام، بدلہ لے لیجئے، اگر کوئی بات ہو جائے تو یہ کر لیجئے. آج ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنی چیزوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ جب جائیے گا قبر کی طرف تو عمل لے کر کے جائیے گا اور کچھ نہیں. عمل کی دو قسمیں ہیں، اچھا عمل اور برا عمل. اگر برا عمل ہے تو برا عمل لے کر کے جائیے گا، اچھا عمل ہے تو اچھا عمل لے کر کے جائیے گا. اب ہم آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ کون سا عمل لے کر کے جاتے ہیں. آخری مثال بخاری کی روایت سے اور مسلم کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ. دنیا کے لوگوں سنو، جب روم کے بادشاہ کے پاس جب نبی کا خط پہنچا، دعوت کا، اسلام کا خط پہنچا، تو انہوں نے ملک شام کے بازار میں بھیجا اپنے پولیس کو اور کہا کہ مکہ کا آدمی اگر کوئی بازار میں آیا ہوگا ان کو بلا کر کے لاؤ، میں ان سے کوئی سوال اور جواب کرنا چاہتا ہوں. آج ہم لوگ اگر بغل میں جائیں گے، سامنے اگر گواہی بھی دیں گے تو آؤٹ میں جائیں گے تو کہہ دیں گے کہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، طرح طرح کے الزامات لگا دیں گے. لیکن ابو سفیان صحابی بعد میں بنے، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے. روم کے بادشاہ نے ملک شام کے بازار سے بلوایا اور کہا جو سب سے دماغ والا ہوگا وہ مجھ سے بات کرے گا، سب ایک ساتھ بات نہیں کرے گا. ہاں، اگر جس سے میں پوچھوں گا غلط بول دیا اگر، تو تم لوگ بتا دینا کہ اس نے غلط بولا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انتظام کرواتا ہے. تمام وزراء، تمام حکما، تمام حکومت کے لوگ بے اکٹھا ہوئے اور روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے سوال کرنا شروع کیا. اس میں اخلاق کے متعلق، کردار کے متعلق. شراب پیتے؟ نہیں. مردار کھاتے؟ کہا نہیں. اتنے اعلیٰ اخلاق کے انسان ہیں. گواہی دی. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں بخاری کے الفاظ کہ میں نے سوچا ایک جگہ کہ تھوڑا سا جھوٹ گھسا دوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی کیونکہ اور لوگ جو موجود تھے وہ کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں، یہ نبی کا انداز نہیں ہے، یہ نبی کا میٹر نہیں ہے. تو میں اصل یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کے اخلاق کی گواہی دور کے لوگوں نے کیسے دی. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یہ یمامہ کے حاکم اور گورنر تھے اور یہ مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی عمرہ ہوتا تھا. صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے مدینہ لائے، نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہی انسان ہے جس نے آپ کے فلاں فلاں صحابی کا قتل کیا ہے. بتائیے آج کی دنیا اس انسان کے ساتھ کیا کرتی. جلیل قدر صحابہ کا مرڈر کیا تھا، اس نے کئی آدمی کا مرڈر کیا تھا. نبی نے کیا کیا؟ مسجد کے کھمبے سے بنوا دیا، الگ سے نہیں، لنگا کر کے الٹا نہیں لٹوایا جو عراق میں کیا، اور ان کے ساتھ شرمگاہوں کو داغا نہیں گیا، اذیت انسانیت سے گری ہوئی سزائیں نہیں دی، عزت کے ساتھ
روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد، اور اس میں بھی مسجد نبوی کے اندر ان کو جیل کے طور پر استعمال کر کے وہاں ان کو رکھا۔ نبی نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے سمامہ بتائیے کیا حال سماچار ہے۔ حاکم وقت اگر پوچھ لے تو کیا انقلاب آ جائے گا۔ پوچھتے ہیں کیا حال خبر ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، گرفتار ضرور ہو لیکن جرم تم نے کیا ہے، لیکن اگر کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ غزوہ بدر میں گرفتار کر کے جو لوگ لائے گئے تھے مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہنے کی آواز آئی تو چین نہیں آیا۔ یہ رسول کی زندگی ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، چین نہیں آیا۔ اٹھ کر کے گئے اور کہا بندھن کھولو، ہمارا یہ دشمن ضرور ہے لیکن ان کو اذیت تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بندھن کو کھلوا دیا۔ میرے بھائیوں، تو سمامہ کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اے نبی ایمان نہیں لائے تھے، اے محمد ان تقتل زادمین و ان تنیم ملا شاکرین، کہ اے نبی اگر قتل کیجئے گا تو قتل کر سکتے ہیں، میں نے آپ کے آدمیوں کا قتل کیا ہے، اور اے نبی اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ایک دن، دو دن، ہر نماز میں، تیسرے دن یہی پوچھا، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، عزت کے ساتھ مسجد نبوی میں رکھا۔ تیسرے دن نبی نے کہا دیکھیے اخلاق، کئی آدمی کا قتل کیا تھا۔ نبی نے کہا کہ کھول دیجئے، جائیے آزاد، میں نے معاف کر دیا آپ کو۔ ہمارے آپ نے جلیل قدر صحابہ کا قتل کیا ہے لیکن میں نے اللہ کے واسطے تم کو معاف کر دیا، جاؤ، ماں نے معاف کر دیا، تمہارا خون معاف کر دیا، صحابہ کی جان بخش دی، میں نے معاف کر دیا، جاؤ۔ دیکھیے وہ آدمی اونٹ منگوا دیا، پانی منگوا دیا، کھانا منگوا دیا، ستو منگوا دیا، کہا جائیے مکہ تک یہ آپ کا پینے کا پانی ہو جائے گا، ناشتہ پانی ہو جائے گا، جائیے آپ جہاں جا رہے تھے۔ دیکھیے نبی کا اخلاق، کس نے کہا تلوار سے، کس نے کہا زبردستی کلمہ پڑھوایا؟ کچھ دور گیا اور جا کر کے کسی سے پوچھا کہ اے بابو سنو، یہاں کوئی چشمہ ہے، پانی کی جگہ ہے؟ کہا کیا کیجیے گا؟ کہا نہانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کو دیکھا یہ پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں۔ سواری سے اترے سمامہ بن اسال، یمامہ کا حاکم، گورنر، حکومت وہاں قائم ہے، لیکن نہانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف چلا آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد صحابہ کو کہا کہ دیکھو وہی سمامہ واپس آ رہا ہے لیکن میں اس کی پیشانی میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں۔ واپس آتے ہیں، دور انہوں نے سواری کھڑی کر دی اونٹ کو اور خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کر کے بیٹھ گئے۔ کہا اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھوائیے، پڑھائیے مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سنیے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اے نبی سنیے، اس وقت سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چہرہ اس دنیا میں میری نگاہ میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کہیں اگر تنہا مل گیا بوٹی بوٹی کر ڈالوں گا، لیکن سنیے اے اللہ کے نبی، نہ یمامہ کی حکومت پسند ہے، نہ وہاں کی سلطنت پسند ہے، نہ جاہ و حشمت پسند ہے، نہ بلڈنگ پسند ہے، نہ نوکر چاکر پسند ہے، نہ بیوی بال بچے پسند ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے محبوب اگر کوئی ہیں تو آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار دیکھ کر اس لیے میرے بھائیوں نبی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کی حیات کو پڑھیے اور نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، اسی طرح کا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں نبی کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب